یہ اہل حکم اس کی ایک جھلک سے ڈر جاتے ہیں، ایک صدا سے درباروں کے دیوار و در ہل جاتے ہیں۔ وہ قوم کے بنجر ذہنوں پہ شعور کی بارش جیسا ہے، خودداری کی اور ہمت کی انمول نشانی جیسا ہے۔ السلام علیکم میرے پاکستانیوں، آپ دیکھ رہے ہیں لا اسٹیٹ ود ایڈوکیٹ عتیق الرحمان صدیقی۔ آج کا جو ویلاگ ہے وہ سپریم کورٹ بینچ نمبر 1 میں نیب ترمیمی ایکٹ میں اپیل کے حوالے سے رویداد which has taken place in bench number 1 headed by چیف جسٹس فائز عیسیٰ اس حوالے سے ہے۔ اور سب سے پہلے میں اپنی گفتگو کا آغاز نجم الحسن باجوہ کی ٹویٹ سے کرنا چاہتا ہوں، جو کہ سم اپ کر دی ہے تمام پروسیڈنگ کو۔ انہوں نے آج سماعت کا لائیو اسٹریم نہ ہونا، پھر تصویر وائرل ہونے پہ عدالتی عملے کا دوڑ لگانا، پھر کمرہ عدالت میں بڑی اسکرین سے تصویر منیمائز کرنا، پھر جسٹس اطہر من اللہ کا عمران خان کا دلائل کے لیے پکارنے پر قاضی فائز عیسیٰ کا ٹوک کر مخدوم صاحب کو دلال دینے کا کہنا اور عمران خان کو انتظار کروانا۔ آج ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل نے اظہار کیا کہ قاضی صاحب کتنے چھوٹے آدمی ہیں۔ اس کے علاوہ جو پروسیڈنگ ہوئی ہے جو تقریباً 2.5 گھنٹے کی ہے، اس حوالے سے ارشاد احمد جو کہ ہمارے ایک صحافی ہیں، انہوں نے ایک پروگرام میں سم اپ کیا، کچھ چیزیں وہ پوائنٹ نوٹ کیے ہیں، اس حوالے سے ان کی جو آبزرویشن ہے وہ اس ویلاگ کا حصہ بنا رہا ہوں۔ 7 گھنٹے 27 منٹس بولنے والوں سے زیادہ 2 گھنٹے 27 منٹس خاموش رہنے والے نیلی شرٹ والے کے چرچے، جن کا مائک میوٹ رکھا گیا، جو کبھی ہنستے رہے، کبھی جیل ملازمین کے ساتھ باتیں کرتے رہے، ہدایتیں دیتے رہے، کبھی سر پر ہاتھ رکھا، کبھی انگڑائیاں لیں، کبھی مسکرایا، لیکن آج نہ صرف پاکستان میں بلکہ پورے دنیا میں اس نیلی شرٹ والے کے چرچے ہی ہوئے، بلکہ جتنی بھی پروسیڈنگ ہوئی ہے اس حوالے سے کوئی بحث نہیں، کوئی میڈیا میں، کوئی ڈیجیٹل میڈیا میں نظر نہیں آئی، لیکن آج صرف دھوم رہی تو نیلی شرٹ والے کی۔ اور لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگوں نے اپنے فیس بک آئی ڈیز، اپنے سوشل میڈیا کے آئی ڈیز ہیں جس میں ٹویٹر ہے اور دیگر ایپس ہیں، اس میں جو نیلی شرٹ والے کے وہ ڈی پی نظر آئے ہر جگہ پہ۔ یہ خاموشی تمام دلائل، تمام سماعت، تمام ریمارکس پر ہلکی نیلی رنگ کی شرٹ حاوی ہو گئی ہے۔ پورے ملک میں صرف خان اور نیلی شرٹ زیر بحث ہے۔ خان کا ایک اور کمال، سپریم کورٹ بینچ کے 15,000 سبسکرائبر سے آج کے دن 75,000 سبسکرائبر ہو گئے ہیں۔ سپریم کورٹ کو مبارک ہو۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اب پروسیڈنگ کے دوران ریمارکس دیے، وہ قابل توجہ ہیں اور بہت امپورٹنٹ ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے آزاد میڈیا، آزاد پارلیمنٹ اور آزاد عدلیہ ہونا ناگزیر ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ان تینوں میں سے کوئی آزاد ہے؟ انہوں نے اٹارنی جنرل سے یہ بھی کہا کہ آپ اپنے ذریعے اور دوسروں کے ذریعے ججوں کو دھمکا رہے ہیں۔ ہمیں کہا جا رہا ہے پگڑیاں اچھالیں گے اور فٹ بال بنا دیں گے۔ میں یہ واضح کر دوں کہ کوئی جج نہیں ڈرے گا۔ یہاں پر میں ضرور کروں گا کہ آج جیسے بھی آپ نے دیکھا کہ ججز نے انگڑائی لی اور ججز نے جو کہ ISI اور سیکرٹ ایجنسیز ہمارے ملک میں ایک غیر آئینی اور غیر قانونی کردار ادا کرتے آئے اور 2 سالوں میں بھی پریشر ججز کو دیا، تو سب سے پہلے جو بارش کا ایک قطرہ بلکہ بارش کے قطرے بن کر ثابت ہوئے، وہ 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے تھے، جنہوں نے لیٹر لکھا نہ صرف چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بلکہ انہوں نے رابطہ بھی کیا سپریم کورٹ اور تحریر باضابطہ قانونی اور آئینی شکل میں بھیجی، جو کہ ایک انڈر آرٹیکل 184(3) سو موٹو کیس بھی پینڈنگ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ وہ بارش کے قطرے بنے اور پھر ان کے ساتھ ساتھ دیکھا دیکھی تمام ہائی کورٹ کے ججز بھی بول پڑے کہ ہمیں بھی پریشر دیا گیا ہے، ہمیں بھی ایجنسیز کے لوگ، ISI کے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور ہم پر اثر انداز ہوتے ہیں، سوائے ایک شخص کے جو کہ اس میں اکیلا ہوتا ہوا نظر آیا، وہ ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اور جو پہلے ہی ایکسپوز ہو چکی ہے اپنے ڈیفرنٹ فیصلوں میں، بلکہ جب چیف جسٹس بندیال صاحب ہوتے تھے اپنی تمام ایکٹیویٹیز کی وجہ سے غیر آئینی اور غیر قانونی جو پریشر بلڈ کر رہے تھے، ایک گروپنگ کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہاں سے وہاں آغاز ہوا اور جس کی وجہ پتہ لگا کہ یہ مینیج، کنٹرول اور کمپرومائز ہے، اور اس کی وجہ واضح طور پہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ اور ان کی بیوی آج تک جواب نہیں دے سکی کہ جو 3 فلیٹس
لندن میں ان کے موجود ہیں، ان کا آج تک انہوں نے حساب نہیں دے سکے کہ وہ ذرائع کون سے تھے جس کی وجہ سے وہ 3 فلیٹس خریدے گئے، بلکہ یہاں تک جس کو بار بار دہرانا چاہیے کہ 2 نام استعمال کیے گئے۔ جو ان کا پاکستانی نام ہے ان کی وائف کا، وہ ہے جناب سرینا فائز عیسیٰ، جبکہ وہاں پر ہے وہ ڈیفرنٹ اسپینش نام انہوں نے رکھا ہے، اور غالباً نام جو کہ ذہن میں ہے زرینا، اور ایک اور بیچ میں بیلفورڈ، اور آخر میں کریرا لگا کے، جو واضح طور پر پہلی دفعہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے۔ چیف جسٹس تو دور کی بات، کسی بھی پاکستانی جو ٹاپ لیول پہ کام کرنے والے، جس طرح چیف آف آرمی سٹاف ہیں، یا صدر پاکستان ہے، یا پرائم منسٹر ہیں، یا بڑی پوسٹ میں کسی کی بیگم نے 2 نام استعمال کیے، پاکستان کے شناختی کارڈ میں کچھ اور اس کے علاوہ جو باہر ایسٹس کھولے گئے یا بینک اکاؤنٹ کھولے گئے یا کوئی پراپرٹی خریدی گئی تو کسی اور نام سے، تو آج تک وہ جواب نہیں سکے، اور اس کی وجہ سے آج وہ کمپرومائز ہو کے چیف جسٹس آف پاکستان، ہمارے نظام کے جہاں پر بہت سے فلاز ہیں، وہ کانسٹیٹیوشنل فلاز بھی ہے، اس کو فل کرنے کی ضرورت ہے، ایمینڈ کرنے کی ضرورت ہے، ریپیل کرنے کی ضرورت ہے۔ مختصر یہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں وہ آج بھی بلیک میل ہو رہے ہیں انفارچونیٹلی، اور نہ صرف چیف جسٹس بننے سے پہلے بھی وہ ان کے کردار کے ساتھ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہے، ان کے ایجنڈے کو آگے بڑھاتے رہے، بلکہ چیف جسٹس بننے کے بعد جو انہوں نے فیصلے کیے، جو بینچز بنائے، جس کی وجہ سے پاکستان میں اسٹیبلٹی نہیں آئی، پاکستان میں ٹرو گورنمنٹ نہیں آئی، ٹرو ریپرزینٹیٹیو آف دی پیپل آف پاکستان جو 8 فروری کو جیتے وہ حکومت میں نہیں آ سکے، نہ پنجاب میں حکومت بنا سکے، نہ فیڈریشن میں بنا سکے، تو قاضی صاحب کی چارج شیٹ جو ان کے خلاف بنتی ہے عوام کی طرف سے بہت بڑی ہے۔ انشاءاللہ وقت آئے گا تو ان پہ کتابیں بھی لکھی جائیں گی اور ساری چیزیں ذکر بھی ہوگی۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فائز عیسیٰ نے آج کی سماعت کے لائیو سٹریمنگ نہیں ہونے دی، اور ایک مرتبہ پھر واضح کر دیا کہ سامراجیت کے اشارے پہ چل رہے ہیں۔ یہ ارشاد صاحب کی جو فائنڈنگز تھیں، آبزرویشن تھی، انتہائی ایبرپٹ تھی اور مناسب تھی۔ اب آ جاتے ہیں جو سپریم کورٹ میں حالات ہیں، گو کہ یہ ساری چیزیں سم اپ ہو چکی ہیں، میرا خیال دیٹ از مور دین سفیشینٹ۔ سب نے دیکھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہی شروع کیا تھا کہ لائیو دکھانا ٹیلی ویژن پہ، اسپیشلی جو انڈر آرٹیکل 184(3) کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ لائیو دکھائی جا رہی تھی، لیکن آج جو کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے سب سے بڑے میں کیا سمجھتا ہوں، پوری قوم سمجھتی، پوری دنیا سمجھتی ہے، بلکہ مخالفین بھی، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کا مقبول ترین شخص کون ہے، تو سب کے زمان میں آتا ہے کہ جی خان صاحب ہی ہے۔ جتنے بھی مخالفین ہیں، چاہے وہ جرنلسٹ ہیں، سیاستدان ہیں، آج تو نون لیگ سے بھی بول رہے ہیں، ثناء اللہ صاحب بھی بول رہے ہیں، جاوید لطیف صاحب بھی بول رہے ہیں، اس کے علاوہ بے شمار لوگوں نے بتایا۔ پھر جرنلسٹ میں مجیب الرحمان شامی، منصور علی، جاوید چودھری، اس طرح کے لوگوں نے سب سے پوچھا گیا تو انہوں نے ایڈمٹ کیا، کنفیس کیا، بلکہ میں کہوں گا کہ جی پاکستان کے مقبول ترین اس وقت اگر کوئی پولیٹیکل لیڈر ہے تو وہ عمران خان صاحب ہے، جس کی اب تصویر سے بھی ڈرتے ہیں، نام سے بھی ڈرتے ہیں، لیکن نام تو صرف اللہ کا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ انہوں نے 2 سال میں جو کچھ کوشش کر لی، اللہ نے اس کے نام پہ عزت دی ہے، اور عزت ہر روز بڑھ رہی ہے، جبکہ ان کے نام پہ سوائے رسوائی اور ذلت کے کچھ بھی نہیں مل رہا۔ ان کے نام جو سامراجیت، جو کہ فسطائیت اور آمریت پیدا کر رہے ہیں پاکستان میں، نافذ کیا ہوا ہے، یا ان کو مضبوط کر رہے ہیں وہ اداروں کے ہیڈز، جس سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی شامل ہیں، ان کے نام کچھ بھی نہیں آئے گا سوائے تاریخ میں ولن کے طور پہ ان کو یاد کیا جائے گا، ان لوگوں کے فہرست میں شامل کیا جائے گا جنہوں نے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا، قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا، 24 کروڑ عوام کی خواہشات کے ساتھ کھلواڑ کیا اور پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ اس کے علاوہ جو آج پروسیڈنگ میں اور چیز ہوئی کہ آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً وہ جو 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ نے انیشیٹ لیا تھا، آپ نے دیکھا 1 2 3 ہفتے میں یہ چیزیں گیم چینج ہوتی نظر آئی، ایون پریشر ہر ججز پہ نظر آیا جو کہ فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے پہلے فسطائیت کو، سامراجی طاقت کو، جس میں سمجھتا ہوں مندوخیل صاحب بھی ہیں جو کہ بالکل ڈیفرنٹ ہو گئے، یحییٰ آفریدی ہیں، انہوں نے بھی چینج کیا اپنا اسٹانس۔ میں کہتا ہوں عطر من اللہ صاحب بھی پہلے اسٹانس نہیں لے رہے تھے، اب سارے کھل کر آ گئے ہیں، منصور علی شاہ صاحب کھل کے آ گئے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز فیصلہ کر چکے ہیں، واضح طور پہ ان کے فیصلے سے، ان کے جیسچر سے، ان کی اسٹیٹمنٹ سے، آبیٹر ڈکٹر سے ساری چیزیں محسوس ہوتی ہیں کہ تھنگز آر چینجنگ۔ اور
کل کا فیصلہ جو القادر کے حوالے سے ہے وہ انشاءاللہ بیل میٹر میں کل اس پہ پورا لیگل پوائنٹ آف ویو سے ججمنٹ کے حوالے سے وہ کیس کیا تھا اور بیل میں کیا کیا ڈسکس ہوا کل بھی کروں گا. لیکن انہوں نے جو انیشیٹو لیا اس کی وجہ سے یہ جو سامراجی طاقتیں ہیں، یہ فسطائی طاقتیں ہیں، یہ آمریت کی طاقتیں ہیں، وہ بیک فٹ پہ نظر آ رہی ہیں اور ان کی صفوں میں ہلچل مچ چکی ہے. بلکہ حامد میر نے یہ کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ گر رہی ہے. یہ آج کی اسٹیٹمنٹ ہے. تو مختصر یہ ہے کہ جو چیزیں چینج ہوئی جو نظر آ رہی ہیں اور کل کے فیصلے جس طرح چیف جسٹس عامر فاروق صاحب آپ کو معلوم ہے، جس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب فیسیلیٹیٹ کرتے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، فسطائی طاقتوں کو، اس طرح یہاں پر عامر فاروق صاحب نے بھی 2 سالوں میں جو 2 سالوں میں فیصلے کیے ہیں وہ انتہائی غیر قانونی اور غیر مناسب تھے، غیر منصفانہ تھے، سب کو معلوم ہے. لیکن کل یہ پریشر تھا جس کی وجہ سے یہ فیصلہ کل، حالانکہ بہت سے فیصلے یہ کر سکتے تھے کہ جناب بیل سٹیج یہ آخری کنکلوژن کے میٹر چلا گیا ہے، وہ کہ دونوں طرح کی ججمنٹس موجود ہیں، لیکن کیونکہ وہ دے سکتے تھے کہ جناب یہ 2 4 5 گواہ رہ گئے ہیں تو آپ 1 ہفتے کے اندر فیصلہ کریں، جس طرح توشہ خانہ میں انہوں نے ڈائریکشن دی تھی کہ جناب فیصلہ کریں، تو یہ دے سکتے تھے. لیکن اٹ از دی پریشر وچ از بینگ فیلٹ بائی دی لیگل فریٹرنیٹی آف دی سوسائٹی، اور اس کے علاوہ جو اسکالرز ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، ان کو محسوس کر رہے ہیں اٹس گڈ اومن کہ چیزیں چینج ہو رہی ہے. لیکن آج میں سمجھتا ہوں جو کہ لائیو اسٹریم نہیں کروائی گئی ہے تو اس جو بیک فٹ پہ گئے ہیں وہ اپنے آپ کو دوبارہ ریوائیو کرنے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو استعمال کر کے، کہ حالانکہ کوئی جواز ہی نہیں ہے، کوئی جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب پٹیشنر نمبر 1 ہے اور یہاں اس کیس میں کیونکہ اپیل ہے رسپونڈنٹ نمبر 1 ہے، اور کل کے فیصلہ ہو گیا اور وہ بھی عطا من اللہ صاحب نے میں سمجھتا ہوں انیشیٹو لیا اور قاضی صاحب کی کوئی مخالفت کر ہی نہیں سکتے تھے اس معاملے میں، تو فیصلہ کیا گیا اور پوری قوم خوش تھی، پوری قوم تیار تھی آج لائیو دیکھنے کے لیے. لیکن آج صبح سے تیاری، بلکہ اس میں یہ کہوں گا کہ 3 دن کے لیے ملاقاتیں بند کر دی گئیں، اڈیالہ میں ایک سین کریٹ کیا گیا. اس کی وجہ جو سیدہ صاحبہ ہیں ممبر پارلیمنٹیرین وارسی، سیدہ وارسی انگلینڈ کی، وہ ملنا چاہ رہی تھی خان صاحب کو اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے پرمیشن بھی لے لیا تھا اور اس کے بڑے ریپرکشنز تھے. تو انہوں نے 3 دن کے لیے تمام ملاقاتوں پہ پابندی لگا دی کہ جناب حالات ٹھیک نہیں ہے، پبلک انٹرسٹ میں سیکیورٹی پرابلمز ہے، اور روک دیا گیا. اور سیکنڈ یہ ہے کہ جب یہ بیک فٹ پہ گئے تو آج ان کو یہ استعمال کر کے عمران خان صاحب کو لائیو آنے نہیں دیا گیا، جس کے پتہ تھا کہ پوری قوم میں ڈسکشن بھی ہوگی اور لائیو جائیں گے، پوری 1-2 دن اس پہ ڈسکشن ہوگی اور یہ مزید بیک فٹ پہ جائیں گے. تو قاضی صاحب کو استعمال کیا گیا اور قاضی صاحب نے بالکل اپارٹ فرام ہز اون انیشیٹو جو انہوں نے لائیو دکھانے کا ٹیلی ویژن میں 184.3 خصوصاً پروگرام تھا وہ چلتا رہا، لیکن آج اس کو خود انہوں نے بریک کیا، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں گو کہ ایکسپوز آلریڈی ہیں، مزید ایکسپوز ہوئے کہ وہ کن کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں. وہ آزاد منش جج نہیں ہیں، وہ فیصلے کر رہے ہیں کمپرومائز ہو کے، کنٹرول ہو کے، اور میں سمجھتا ہوں اشاروں پہ فیصلے کر رہے ہیں. بہرحال یہ تمام پروسیڈنگ تھی. اس کے علاوہ کیمرے اسی طرح لگائے گئے تھے کہ تقریباً 55 انچ کا کیمرہ ہے بینچ نمبر 1 میں، کہ لیفٹ سائڈ پہ جو ججز ہیں، ججز کے قاضی صاحب بیچ میں بیٹھے ہیں، لیفٹ سائڈ پہ کچھ ججز ہیں، رائٹ سائڈ پہ ججز ہیں، تو لیفٹ سائڈ پہ جو 55 انچ کا کیمرہ لگا ہوا ہے اس طرح سے لگایا گیا ہے کہ اس میں پبلک بھی، لیٹیگنٹ بھی اور وکلا حضرات جو بیٹھے ہیں بیک سیٹ پہ، فرنٹ سیٹ پہ، سب دیکھ سکیں. اس کے علاوہ ججز بھی لیفٹ سائڈ سے یوں کر کے سب پروسیڈنگ دیکھ سکتے ہیں. لیکن ارینجمنٹ اس طرح کی گئی کہ ججز دیکھ سکیں، باقی وکلا لیٹیگنٹ نہیں دیکھ سکے. پھر کسی طرح غائب بھی کر دیا گیا. پھر سب سے بڑی میوٹ رکھا گیا اور خان صاحب کی جو 2 گھنٹے 27 منٹ وہاں پر بیٹھے رہے اڈیالہ جیل میں، ای کورٹ روم میں، اور وہاں پر ان کو کچھ ٹائم پہ دکھایا بھی گیا، لیکن وہ خاموش رہے کیونکہ میوٹ کیا ہوا تھا، لائیو سٹریم نہیں کیا گیا. حالانکہ ان کا اسٹانس لینا چاہیے تھا لیکن نہیں کیا گیا. یہ جو نیب ترمیم کے حوالے سے آج میرا موضوع نہیں ہے کہ اس میں تو بیک فٹ پہ نظر آ رہے ہیں، اور آج جو تمام پروسیڈنگ ہے اس کے بعد غیر معینہ مدت کے لیے اس کو ایڈجن کر دیا گیا، جس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ نہیں چاہتے ہم اس پہ ڈسکشن کریں، کیونکہ فیصلہ جو کہ اس سے پہلے 184.3 میں جس کی سربراہی جسٹس بندیال صاحب کر رہے تھے چیف جسٹس، وہ آئینی اور قانونی تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قانون کی انٹرپریٹیشن ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ نہ کرے اور جو
قانون بنا دے پارلیمنٹ تو وہ فائنل ہو سکتا ہے. یہ تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف بھی ہے, یہ ٹرائیکاٹمی آف پاور کے خلاف بھی ہے, یہ پرنسپل آف بیلنس آف پاور کے خلاف ہے. تو یہ چیزیں چلیں گی نہیں, اس کو لنگر آن کیا جا رہا ہے. آخر میں جو آج کے حوالے سے جو کل فیصلہ آیا تو کل سے ہی لوگ عوام انتھوزیاسٹک تھے اور بے شمار انہوں نے سٹیٹمنٹس اور بے شمار سوشل میڈیا بھرا ہوا تھا. چند میں اس کا ذکر کرتا چلوں کہ عوام سے خوشی سنبھالی نہیں جا رہی. ابھی تو صرف تصویر آئی ہے. سوچو جب مرشد بنفس نفیس اسکرین پر آ کے میرے پاکستانیوں کی آواز لگائے گا تب کیا عالم ہوگا. ایک اور دوست نے سوشل میڈیا پہ اپنا پوسٹ شیئر کی ہے. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں لوگوں کی جائیدادیں لیک ہونے پر خاموشی اور ایک تصویر لیک ہونے پر تحقیقات کر رہے ہیں. اس حوالے سے عرض کر دوں کہ تصویر کوئی قانونی مطلب کوئی جرم ہے لیک کرنا یا تصویر لینا اور اس کو میڈیا پہ شیئر کرنا. تو انویسٹیگیشن دوڑیں لگ گئی ہیں سپریم کورٹ میں ایجنسیوں کی, اور کس نے کیا ہے. تو انتہائی افسوس کی بات ہے. نہ یہ غیر آئینی ہے, نہ غیر قانونی ہے, نہ کوئی offense بنتا ہے. بلکہ میں ابھی بیرسٹر شہزاد اکبر کا ویلاگ سن رہا تھا تو انہوں نے کہا بریگیڈیئر فہیم رضا کو کہ جناب ایسا کریں, ایک پرچہ میرے خلاف اگر آپ کر سکتے ہیں, میں نے تصویر لیک کروائی ہے تو آپ میرے خلاف کریں, کیونکہ یہ کوئی قانون میں offense ہی نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی ایسا کیا جا رہا ہے. عوام مرشد کی تصویر دیکھ کر مٹھائی بانٹ رہے ہیں. مرشد سے محبت ایک الگ لیول ہے. سوشل میڈیا میں بھری پڑی ہے کہ لوگ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں, اپنی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, وائرل اپنی ویڈیو ریکارڈ کروا رہے ہیں. اس کے علاوہ بے شمار جگہوں پہ دیکھا لوگ مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں کہ مرشد کی تصویر ہمیں جھلک دیکھنے نصیب ہوا. اور بے شمار لوگ, ایک جگہ میں نے دیکھا کہ صدقے کے لیے بکرے قربان کیے جا رہے ہیں اور نفلی نماز بھی پڑھے جا رہے ہیں. تو یعنی کہ ہر شخص اپنی عقیدت اور محبت جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہے, جو انہوں نے قوم کے لیے 50 سال سے زیادہ سے کرتے آئے ہیں, اور خصوصاً سیاست کے میدان میں 28 سال سے جو اسٹرگل کر رہے ہیں ایک حقیقی پاکستان کے لیے, ایک نئے پاکستان کے لیے, ایک بدلتے ہوئے جمہوری پاکستان کے لیے, وہ میں سمجھتا ہوں انکریڈیبل ہے. اور اپریسیشن مسٹ گو ٹو خان صاحب, اور ان کا نام وہ لیجنڈ تھے, وہ ہیں اور رہیں گے, امر ہو گئے ہیں. ایک اور دوست نے بتایا ہے کہ دبئی میں جائیدادیں لیک ہونے پر خاموشی اور ایک تصویر لیک ہونے پر تحقیقات. اس کی ایک جھلک پر زمانے وارے جائیں, اس کی ایک جھلک پر زمانے وارے جائیں, مرشد وہ اتنا دلکش ہے اس کے صدقے اتارے جائیں. یہ تھی آج کے حوال. نیکسٹ ویلاگ پہ کل میں انشاءاللہ جو القادر ٹرسٹ میں جو بیل اپلیکیشن تھی جس کی سربراہی یا آرگومنٹس جو کیے تھے وہ یہ سردار عبداللطیف کھوسہ اور ان کے بیٹے شہباز کھوسہ صاحب نے کیا, اور وہ کل انشاءاللہ بتائیں گے کہ پٹیشنر یعنی کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کا کیا انسٹنس تھا, اور رسپونڈنٹس یعنی کہ اسٹیٹس کا نیب کا کیا رسپونڈنس تھا, اور فائنلی جو ڈی بی تھی جسٹس جہانگیری صاحب کی اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی, انہوں نے کیا ڈسکس کیا, کون کون سے لا پوائنٹس, کون کون سی ججمنٹس پرو اینڈ کانٹرا انہوں نے مینشن کیے, اور آخری میں جو بیل گرانٹ کیا ہے تو ان کے گراؤنڈ کیا ہے. کل ویلاگ کروں گا, لیکن جانے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہوگی کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے جو ویلاگ آپ کو ریگولر ملتے رہیں. نیکسٹ ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام. پاکستان زندہ باد, عوام زندہ باد.